نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ میرے انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، امید اسلام چینل کی طرف سے ایک انتہائی اہم اور مبارک سیریز شروع کی جا رہی ہے۔ جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے خوبصورت، انمول اور ان گنت واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے امید اسلام چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ہر ہفتے آپ کو صحابہ کی زندگی کا ایک انتہائی خوبصورت واقعہ سننے کو ملے گا۔ آج میں ایک انتہائی مختصر واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ کاتب رسول ہیں اور رازدان نبی کے نام سے معروف تھے، اور آپ یہ واحد صحابی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ تم چاہے اپنے آپ کو انصاری کہو اور چاہے اپنے آپ کو مہاجر کہو۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، بلکہ میں آج حذیفہ بن یمان کی ایک کرامت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ 1932 کا واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے بادشاہ شاہ فیصل کے خواب میں تشریف لائے، اور انہوں نے شاہ فیصل سے کہا کہ میری اور جابر بن عبداللہ کی میت کو منتقل کیا جائے، ہماری قبروں میں دریائے دجلہ کا پانی آ رہا ہے۔ یہ دونوں جلیل القدر صحابی مدائن عراق میں بغداد کے قریب ایک شہر ہے جسے آج کل قصبہ سلمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ وہاں مدفون تھے۔ 2 دن حذیفہ بن یمان عراق کے بادشاہ کو کہتے رہے، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو تیسرے دن حضرت حذیفہ بن یمان نے نوری المالکی پاشا جو مفتی اعظم عراق تھے ان سے کہا کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے اور ہماری قبروں کو منتقل کیا جائے۔ تو چنانچہ صبح نوری مالکی الپاشا مفتی اعظم عراق نے شاہ عراق سے کہا کہ مجھے حذیفہ بن یمان نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کی قبروں کو منتقل کیا جائے۔ تو چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ آپ فتویٰ دیجئے، ہم قبروں کے منتقل کرنے کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ تو چنانچہ مفتی اعظم عراق نے حضرت حذیفہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبروں کو منتقل کرنے کا فتویٰ دیا۔ تو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس خبر کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ سوموار کا دن تھا، 24 ذی الحجہ کو 1932 میں پوری دنیا کے سامنے، جبکہ پورا عالمی میڈیا وہاں پہ موجود تھا، پوری دنیا کے بادشاہ وہاں پہ موجود تھے، لاکھوں انسانوں کی موجودگی کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو کھولا گیا۔ جب آپ کی قبر کو کھولا گیا تو آپ کی قبر کے اندر دریائے دجلہ کا پانی آ چکا تھا۔ چنانچہ جب ان کی قبر کو کھول کے سٹریچر ان کی قبر کے ساتھ رکھا گیا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کروٹ بدل کے سٹریچر پر تشریف لے آئے، اور پھر ان کی میت کو اٹھایا گیا اور اٹھا کے ایک صندوق کے اندر منتقل کیا گیا۔ وہ محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے حذیفہ بن یمان 1400 سال پہلے نہیں بلکہ چند لمحے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، بالکل تر و تازہ، حشاش بشاش چہرہ، آنکھیں کھلی ہوئیں، اور اتنی روشنی کہ دیکھنے والے ان کی آنکھوں کو نہ دیکھ پائے۔ ارے کیسے دیکھ پاتے کہ ان آنکھوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے تو پاک نظروں کی ضرورت تھی، ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے پاک قلوب کی ضرورت تھی۔ تو اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کو کھولا گیا تو ان کی قبر کے اندر بھی
تھوڑا تھوڑا پانی آ چکا تھا۔ پھر ان کی قبروں کو، ان کی قبر کھول کے ان کی میت کو نکالا گیا، اور پھر ان دونوں حضرات کو وہاں قصبہ سلمان میں، جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اس مزار کے قریب ان دونوں کو دفن کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ ایک صحابی رسول کی عظیم الشان کرامت ہے، جو اس دور میں پوری دنیا نے، پورے میڈیا نے، پورے عالم اسلام نے، پورے عالم اسلام کے بادشاہوں نے اس کو دیکھا۔ تو صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی نصرت کے لیے، اپنے حبیب کی خدمت کے لیے، اپنے حبیب کی رفاقت کے لیے چنا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی آفتاب نبوت کی روشنی جن کے سینوں پہ ڈائریکٹ پڑی، اور جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا اور ان نورانی کرنوں سے مستفید ہوئے، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دنیا کی وہ مخلوق ہیں، اس دنیا کے وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں، اور جن کا کوئی ہمسر نہیں، جن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ نہ جانے کیسے لوگ ان صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں سے نازیبا کلمات کہتے ہیں۔ میرے حبیب نے کہا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کے ساتھ محبت کریں اور ان صحابہ کی زندگی پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔